يا رسول الله وعليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد إن الذين يعصون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آیت کی ترجمے اور اس کے موضوع پر جانے کا اتنا کام نہیں، لیکن ایک سید مسیح حاصل کو ایک سید جس میں جو کافی گمبھیر مذہبی امور ہے اور ایک سید کی بات کر رہا ہوں جو قبر میں چلا گیا. یہ لازمی نہیں کہ ایسے کام میں صرف ہم ہی جان دیں اور ہماری بات سنو ہو جائے. اگر ہو جائے تو رب کریم کی قسم ہمیں سنو. لیکن بعض اوقات علماء تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور بڑے نامور دنیا دار لوگ اپنی جان دے کے رب کی بارگاہ میں رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. علامہ استفاق الفیضی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ آبادی آپ کا خطاب پنڈی سے آ چلے کوگتی لیا لیا کے پاس جنگلی علاقے کے اندر جہاں اونچی پر سوار ہو کے آپ نے جانا تھا اور وہاں جلسہ تھا ختم نبوت پاس تھا. تو وہاں پہنچے آپ کو آپ لاٹھی کے سوار وہاں پہنچے گاؤں کے لوگ جنہوں نے اہتمام کیا تھا. وہ لوگ تمام پریشان ہیں، جلسہ نہیں ہے، پنڈال کا سامان پڑا ہوا ہے، پنڈال سجا ہوا نہیں. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ غریب لوگ تھے جو میرے مصطفیٰ کریم وسلم کے ذات پاک شان پاک نے جلسے کا اہتمام کیا ہوا. انہوں نے کہا شاہ بات یہ ہے ہم جہاں رہ رہے ہیں علامہ منصر ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ علاقہ قادیانی زیادہ ہے. یہ لوگ بڑے زمیندار ہیں اور ان زمینداروں نے اعلان کیا کہ تم نے نام مصطفیٰ کا جلسہ کیا، عظمت مصطفیٰ کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی تو ہم تمہاری بچیوں کو اٹھا لیں گے. لہذا ہم نے اس جلسے کو محفوظ کر دیا ہے، سب سامان ہے. شاہ صاحب نے کیا فرمایا روز سن لے. شاہ صاحب نے فرمایا اچھا تم میں سے بڑا کا بندہ تو سمجھدار دنیا کا ہونے کے قریب ہے. ایک بیچارہ گاڑی ہوگا بڑی بڑی دوسروں میں ان سے دو وہ قریب آیا اس نے کہا کہ فرمائی تھا وہ. شاہ صاحب نے فرمایا بتاؤ اس علاقے میں کوئی نامی گرامی بھاڑے مال ہے، کوئی ڈاکو ہے؟ تو جواب دیا ہاں نورے نام کا ڈاکو ہے. نورا ڈاکو یہاں قریب ہے، بڑا خطرناک ٹولہ ہے، کپڑے ہاتھ میں بڑا نامور ہے، ڈکیتیاں ہوئی کر رہا ہے. محمد کے ساتھ ہمارا مجرم ہوا. شاہ صاحب نے فرمایا ڈاکی میں ڈنڈا بھیج دے اسے کہو کہ سید افتخار دیتی فیصلہ باقی آج سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. بے شک میں ڈاکو تھا، سید کا احترام اتنا اس کے دل میں تھا. کتنا گری اس نے کہا پکڑا خطرہ کو جیوا کرو، خطرہ سمجھو بیٹا جیوا کرو تیار کرو. شاہ صاحب آ رہے ہیں. شاہ صاحب جب پہنچے وہ 25-30 ڈاکوؤں کا ٹولہ لین میں کھڑا ہے. اصلے میں نئے سے زیور پہنا ہوا ہے، راشن کو میں زیور جیسے بھاگ رہے ہیں. بھائی میں استقبال میں فرمایا صحیح ہے استقبال میں میری بات سن لیا کون ہے؟ قبلہ میں ہوں. جوان ہے پتلا تھا پتلی ہوگی دوسرے جوان مار تھا. اس نے کہا جناب قبلہ میں ہوں. فرمایا آپ میرے ساتھ تیرے کمرے میں سکتے ہیں. وہ کمرہ کیا ڈیرا تھا صاحب سے بٹھایا. فرمایا ڈاکو صاحب سے ملے اب یہ بتا تم نے بہت ڈکیتیاں کی، تم نے قتل و غارت کی، لیکن ایک بات یہ بتا کہ تیرے اور میرے نبی کی شان کی بات آ جائے کہ تیرے یہاں کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا ڈاکو ہوں، لٹیرا ہوں، قاتل اور رازر ہوں، نام سے گھبراتے ہیں پر اے سید بادشاہ تو چل کے آیا ہے. اگر نام محمد کی بات ہے یہ ٹولہ بھاگ جائے تو میری جان حاضر ہے. دوسرا بولے گا ہوگا یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ سلامت رکھے آپ کو. شاہ صاحب نے بات کہہ دی. فرمایا میں واپس چلتا ہوں اور تو یہاں پہنچ. بیٹا چلا کچھ کھا لو. فرمایا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے وہاں پہنچنے دو. شاہ صاحب روانہ ہو. فرمایا پنڈال تیار کرو. پنڈال تیار ہو گیا. آپ تشریف فرما ہوئے. آپ نے الحمدللہ سب کا شروع کیا. قادیانی باہر آ گئے اصل کے ساتھ ہوئی. اور فرمایا میرا کام جاری ہے اور دوسرا کام بھی جاری ہوگا. پیچھے سے نور آتا ہے ٹولے کے ساتھ رہنے سے مٹھائی کام چلی ہے تو قادیانی صرف مجھے بھجن میں تھے.
آپ نے فرمایا آج بولنا آپ کرو بات تو جب خطاب کرنے بعد آپ کا ایک آسمانہ انداز تھا سیدادہ مصطفیٰ کریم کی اولاد رسنا جب خطاب کے شان محمد پر تو نورے کی حال غیر ہو گئی، نورے سے ابرما نورے سے حال اب سامنے رسمی توبہ کرتا اس کا کتنا آج ناز مصطفیٰ شان مصطفیٰ سننے کے بعد توبہ کرتا ہوں، سابقہ کا گناہ سے توبہ، آئندہ زندگی نام محمد پر گزاروں گا۔ آپ کو سمیٹ رہا ہوں، آج کا پروگرام جو آپ کو بتا رہا ہے ایک چیز وزیر اعظم کون بولو گے وہ پولیس کھڑی رہے ڈی آئی پی آئے آئی رہے آئی پی آئی والے آئے تو آئے رہے میں مصطفیٰ کا غلام غلام مصطفیٰ کے پھر آئی نہیں رہتے ہو، اگر آرس ہو تو مجھے آرس کرے میں جاؤں گا یہاں، لیکن اس معاملے کے اندر پیچھے نہیں ہٹنا اور اپنے قریب کی قسم وزیر اعظم صاحب روزے معاشرت تیرے نانے کا ہاتھ تیرے سلیمان میں نہ ہو کہ میری خاکان میں گستاخیاں ہو رہی تھی تو کچھ بولا نہیں، پھر خورشید شاہ سے پوری سید ہے اور وہ شیطان کا اپنی شکل دیکھو بات شکل میں دوسرے کا فکر دوسرے داڑھی بھی چلتے مجھ سے بھی چلتے تو میں نے سنا کہ پڑھنا شریف شرابی ہے، میرے سرکار نے کے خاندان میں سلطان گوش فرماتے ہیں جو بندہ 4 فٹ کے ایک بار شراب پیے میرا سترواں کی نماز دیا کیا اور شرابی بندہ تجھے کیا ہو کہ نام محمد خان محمد ہے کیا، تو وزیر اعظم صاحب اور صدر سرداری کبھی مصیبت نارد آ گئی سرداری صاحب روشی ناخن لے شفاعت رسول اپنے لیے خرچہ کرا لے، وزیر اعظم صاحب آپ بھی اس بدبخت کو ہٹا کر اور یہ یاد رہے کہ میرے محبوب کی شان سات کے بارے میں پاکستان کا بچہ کٹ جائے گا لیکن ہم خلاف برداشت علماء کو سلام، لیکن یاد رکھو آپ بھی عاشقان رسول ہو، اگر آپ عاشقہ نہ ہوتے تو میرے دوست آپ آتے کیوں فکر میں نہیں آئے، جسے چاہا اپنا بنا لیا وہ چاہا درجے بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے بڑے نصیب کی بات ہے، آپ آئے ہو تو یہ بات وعدہ کرنے کے دل کے اندر کہ مصطفیٰ کی شان کے بارے میں ہم سے بات برداشت ہے، مجھے اہل تشریح نہیں آ رہا اس میں بتانے کی کیا بات ہے، اہل تشریح حضرات اہل حدیث حضرات دیوبندی حضرات یہ خاص طور اس کار میں ہم سارے اکٹھے ہیں، اس ساتھ میں ہم سارے رب کریم کی قسم ہے اس کار میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، باقی معاملات ہمارے معاملے اپنے مقام پر اس معاملے کے اندر پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ بڑے آتے ہیں نہ ہم ہٹیں گے، تو اگر یہ موجودہ گورنمنٹ اس معاملے میں اپنی بات کو چھوڑ کر یہ باتیں نہیں کہتی تو کیا خیال ہے گھر چلے جاؤ گے پھر کہاں جاؤ گے بولو، وہ تو بہت دور ہے، پہلے تو ہمیں یہاں کا گراؤ کرنا پڑے گا، پہلے ہمیں یہاں کا گراؤ کرنا پڑے گا، کنڈو آپن کے کھائے کا گراؤ کریں گے، تو اس کے بعد ڈی ایس سی میں الگ گراؤ کریں گے، اگر کوئی ڈی سی ہے تو وہ اس کا گراؤ کریں گے، اس کے بعد ہم ڈی سی کو گھر واپس جائیں گے اور انشاءاللہ یوں کرتے کرتے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جان جاتی ہے چلی جائے، ارے میرے پیارے بھائی تو حسین کی بات کرتا ہے، حسین نے اپنے بچے دے کر نانا کے دین کو بچایا ہے، یہی وہ دین کے شکے ہیں جن شکوں کو یہ خراب کر رہے ہیں، دین بعد میں ہے نانا پہلے ہے، اسلام میرا ایمان بعد میں ہے نانا مصطفیٰ پہلے ہے، تو مصطفیٰ کی شان کو خلاف بات کرے اور پھر ہم برداشت کریں زیادہ ہماری زندگی پر، اس معاملے میں اتفاق کریں، اتفاق کرنے کے بعد اس معاملے کو جہاں تک چلے گا ہم چلیں گے، اگر اس نے صدر نے اعلان نہ کیا، وزیر اعظم نے اعلان نہ کیا، میرے میڈیا کے بھائی نوٹ کر لیں، یہ مجمع اس بات کو یہ بال ہمیں کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اعلان میں ہم ان کا دفاع کریں گے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمام کو سلامت رکھے، جنہیں نے اپنے مسئلے میں یہ بات سے سمجھائے اپنے نمازیوں کو اور اس کام کے لیے اس کام کو یہ ہم وقت رہیں، ماں باپ لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی سب کچھ نام محمد کو قربان نہ کرتے، وما توفیقی الا باللہ۔ اب میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما جناب مولانا محمد عثمان سمر صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ انتہائی مختصر سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا محمد عثمان سمر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخر الناس يتركون يقول آمنا وهم لا يشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم إخلاص محبت کے ساتھ دوسری اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وقت مختصر ہے، اللہ نے آنے والی ہے، وہ باتیں آپ کو ایک یہ کہ ہمارے ملک کے اوپر آپ سے دو سوال پوچھوں گا کہ ہمارے ملک کے اوپر حکومت کس پارٹی کی ہے؟ کرتے ہیں کیا؟ پیپلز پارٹی. مجھے گرفتار کریں گے، میں فکلان لے کر گا آپ کو بتائیں کہ حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی. وزیر اعظم کس کا ہے؟ وزیر اطلاعات کس کا ہے؟ پارٹی کا. وزیر مذہبی امور کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی. وزیر اطلاعات جان دیتے ہیں کہ ہم قانون میں ترغیب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پر آج بھی آپ کی سزا پر غور ہوگا. سزا میں نے دی ہے کیا؟ بولو، میں نے دی ہے؟ نہیں. صاحب نے دی ہے؟ شاہی عباس یا حکیم بھٹی نے دی ہے؟ عدالتوں کے اوپر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسٹر ہے یا ملا ہے؟ مسٹر ہے نا، ملا نے تو سزا نہیں دی. قانون کس نے بنایا تھا؟ جب تم نے ملک بنایا یہ قانون بنا تھا تم نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم اب یہ کوئی ترغیب کا ارادہ نہیں رکھتے. وہ جو شیریں رحمان ہے روزانہ میں قسط لگا کے زرداری صاحب کے سامنے پہنچ جاتی ہے اور زرداری صاحب کی بہتی رہتی ہے رات. اس نے کہا اس نے کرا یہ کی ہے. ایک آدمی کے گھر سے اندر مہمان آیا تو وہ دوسرے سے میاں چار سال برابر میں دروازہ بجایا. بہنیاں باہر نے کیا جب میاں چار سال کی ہو چلو بابا بابا چار سال کو ہے. ایک پر میں میرا بیٹا کرتے ہیں، دوسرے پر میں اور میری بیٹی کی بیوی ہوتی ہے. اس نے کہا میاں آپ کا صحیح نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم تم اپنے آپ مستقل ہو کر کے قیام کرو. تمہارا یہ سلمان شیطان گورنر ہے پنجاب کا، وہ اس میں سارا قانون کہتا ہے ہم تمہاری بات پر یقین کریں، وزیر اعظم کی بات پر یقین کریں، اطلاعات والے کی بات پر یقین کریں، یا کس کی بات پر یقین کریں؟ تمہارا تو آپس میں اتفاق نہیں ہے. تم کم سے کم خدا سوچ کر بیان کیا کرو کہ تم کیسے کوئی وہ کمیٹی جو تم نے 5 روپیے کمیٹی بنائی ہے جس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، 500 حقیقت کی تم بنا رہے، وہ آدھی کمیٹی تم نے توڑ نہیں ہے کہ اس قانون پہ بھی غور کر رہی ہے. تم غور کرتے رہو گے ہم تمہارا پوجا پوچھا کر دیں گے انشاءاللہ. ہمارے کے ساتھ کے مدنی صاحب نے کہا کہ ہم سیاسی جو لوگ نہیں ہیں، ہم سیاسی ہیں. اگر تم جو ہے اس قانون کو ترمیم کرو گے تو نہ رہے گا خطر، نہ رہے گا وزیر اعظم. اگر قانون کی پکڑوں میں خراب نہ ہو جائے اس قانون میں تم ترمیم کر کے دیکھ لو، رات کو تم جب اٹھو گے تو صبح پیچھے سے خراب ہوگا یا آگے سے خراب ہوگا. جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا محمد عثمان سمو صاحب سے بس اب کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ العزیز اختتامی کلمات ہوں گے اور دعا ہوگی. پھر پرامن طور پر آپ حضرات اپنے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد کی طرف روانہ ہو جائیں گے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ہڑتال صرف جمعے تک نہیں ہے بلکہ شام رات تک یہ ہڑتال رہے گی. کیوں جی آپ یہ وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اس چیز کا جائزہ لینے کے لیے رضاکاران ختم نبوت جمعے کی نماز کے بعد 2:30 بجے جامع مسجد سے موٹر سائیکلوں کی ریلی لے کر پورے شہر کا گشت کریں گے. میں حاضرین میں جن حضرات کے پاس اپنی موٹر سائیکل موجود ہے ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ نماز جمعہ کے بعد موٹر سائیکلوں سمیت جامع مسجد ختم نبوت میں پہنچ جائیں. پورے شہر کا گشت کیا جائے گا تاکہ کوئی دکان کھلنی نہیں چاہیے. اپنے ٹنڈو آدم کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم کے شیخ الحدیث حدیث استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالحی صاحب روحی دامت برکات العالیہ کے خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم کے شیخ الحدیث.
والسلام علی من لا نبی بعد. الہی ہم نے تیرے صدیق کا ایمان پیدا کر. بھائی پڑھنے کے پہلے میں آپ کی عرض کروں اس وقت اذان کا ہونا اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے. تمہیں بتا رہا ہے مؤذن, تمہیں بتا رہا ہے مؤذن, اللہ اکبر اللہ اکبر. جو اللہ بڑا ہے اس کا نبی آخر زمان کے شان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو. اس نے اللہ کے نام کو بلند کیا, تم بھی اللہ کے نام کو بلند کرو. الہی ہم نے بل صدیق کا ایمان پیدا کر, عمر فاروق کا کوئی غریب انسان پیدا کر, رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر, علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. دوستو لگی کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کا چیز و لوح کرم تیرے ہیں. جان مانگو جان دیں گے, مال مانگو مال دیں گے. میرے عزیز اور دوستو محمد کے شان کے اوپر مرد مٹنے کے لیے تیار ہو. کوئی اختلاف نہیں, کسی کا نہیں ہے. اس میں جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے وہ محمد کے شان پر مر مٹنے والا ہے. تو ایک باپ میں 4 بیٹے ہیں, آپس میں لڑیں گے, لیکن جب باپ کے اوپر حملہ ہوگا, باپ کے اوپر حملہ ہوگا, بیٹے سب ایک ہوں گے, کوئی الگ نہیں ہوگا. محمد سے بڑا باپ کون ہے؟ میں تم سے عرض کروں گا بآخر دعوانا الحمدللہ. اس میں متفق ہے تو متفق کرو, مر مٹ کے اس تک متفق کرو. کس کی پینے میں کہتا ہوں یہ بھٹو کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. بھٹو نے جب ختم نبوت سے قانون نافذ کیا اس کو تمہیں شرم نہیں آتا, اس کو منظور نہیں کرتے ہو. بھٹو کے نام لیتے ہوئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس اب آخری خطاب کے لیے اور دعا کے لیے عالمی مجلس کا ختم نبوت صوبہ سندھ کے امیر حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ ختم نبوت, زندہ باد, نعرہ ختم نبوت, زندہ باد. رسول کی سزا, گردن سے جدا, رسول کی سزا. گردن سے جدا. ایمان والو, یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنا. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے. بعض اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہے, تمہارے دشمن. جو تم میں سے یہود اور نصارہ کو دوست رکھے گا انہی میں سے قرآن کا فیصلہ ہے. جو تم میں سے مسلمانوں میں سے یہود اور نصارہ کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے. یہ اسلام کی عورت آسیہ کی درخواست لے کر کے ٹائپ کر کے شیطان تاثیر نے جو کردار ادا کیا, یہ مسلمان نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم یہ کافر ہے, یہ یہودی ہے, یہ عیسائی ہے. قرآن کا فضل میری بات نہیں ہے. اگلی بات یہ کروں گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی خود حفاظت کی ہے اور کرے گا. بات یہ ہوتی ہے کہ کون بدماش ہے کون شریف ہے, اس کا منہ کالا ہے اس کا منہ روشن ہے. ایسے ایسے دور میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کی جہاں ایک ہی آدمی بولنے والا نہیں تھا. حالانکہ خان کے دور کی بات ہے کہ وہاں ایک منگولیت عیسائی ہوا. عیسائی ہونے کے بعد اس نے دعوت کی, اپنے تمام لوگوں کو بلایا. اس کا وہاں اس نے تقریر کی اور تقریر میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کی. تو کتا اس کے گھر کے سامنے بندھا ہوا تھا, اسی کا پیدا ہوا. وہ توڑ کر کے رسی توڑا کر کے اس پر حملہ ہوا. لوگوں نے اس کو پکا سے باندھا. پھر اس نے دوبارہ تقریر کی. اس نے کہا کتا میرا پالتو ہے, میں نے یوں کیا کہ ہاتھ ہلائے تو کتے نے سمجھا کہ آدمی مار رہا ہے اس لیے آیا. تو اس نے کہا کہ کتا میرا پالتو ہے, میں نے یوں کیا کہ ہاتھ ہلائے تو کتے نے سمجھا کہ آدمی مار رہا ہے اس لیے آیا. تو اس نے کہا کہ کتا میرا پالتو ہے, میں نے یوں کیا کہ ہاتھ ہلائے تو کتے نے سمجھا کہ آدمی مار رہا ہے اس لیے آیا.
اس نے دوبارہ جو اور حضور کے بارے میں بکواس کی زیادہ دوبارہ اس نے ایسے وزیر توبہ کر کے اور جھپٹ کر کے اس کے گلے میں جو کاٹ منہ مارا اس کی سانس نکال کے چھوڑ دیا. ایک بھی مسلمان نہیں تھا. کافر تھے. اس کردار کو دیکھ کر کے موجود 40,000 ممالک مسلمان ہو گئے. مسلمانوں اپنی خیر بناؤ, اپنے ایمان کی خیر بناؤ. ہمارے ملک میں ہمارے ووٹوں سے منتخب یہ صدر کیا ہے؟ ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے. وزیر اعظم کیا ہے؟ ایک کھوٹا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان ہے, یہ ابلیس ہے, یہ کتوں سے بدتر ہے, یہ ہندو سے بدتر ہے, جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کو برداشت کر کے اور اس بدماش عورت کی حمایت کی ہے. اللہ کے ان کے دوست نہ رکھو. اور یہ گستاخ بدماش عورت کی سائز کئی دنوں تک مسلمان کی بیوی آپ سے لکھتے رہے, ڈوب کے مرنا چاہے. بیوی آپ سے, بیوی خدیجہ, بیوی عائشہ, بیوی فاطمہ, بیوی کا لقب مسلمانوں میں معذب محترم دینی شخصیت خواتین کے لیے ہوتا ہے. یہ بھی ہوش نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمانی غیرت عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر آدمی یہ کھڑے ہو کر کے عہد کرے کلمہ پڑھ کر کے کہ ہم سے جو بھی ہو سکے گا موقع ملا تو اس کتی کو قتل نہیں کرنے سے بھی ضرر نہیں کریں گے. جس کسی کو موقع ملے ہمیں شیطان کی پتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملے گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر موقع ملا, انہوں نے وزیر اعظم نے توبہ نہیں کی, صدر نے توبہ نہیں کی, موقع ملا کہیں مجمع ہوگا, کچھ بھی ہوگا, ہمیں گولی لگ جائے, ہم اس کے منہ میں تھوک دیں یہ عیسائی ہے, یہودی ہے, یہ کمیونسٹ ہے, یہ کتے ہے, مسلمان نہیں ہے. نبی کی عزت کے مقابلے میں ایک شیطان کا پیشاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا نصیب فرمائے, شفاعت نصیب فرمائے, آنے جانے بیٹھنے سننے کہنے کو قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا اللہ تو ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما, آمین, کمزوروں کو طاقت عطا فرما. آمین, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے نمٹنے کی توفیق عطا فرما. آمین, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے حامی کو تباہ و برباد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین, یا اللہ امت مسلموں کو حضور کی عزت کے لیے اس طرح ہونے کی توفیق عطا فرما. عبرت عنایت فرما دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرو, مشکلات حل فرما, پریشانی ختم فرما, پاکستان کے حالات کو درست فرما. آمین.